بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج تربیب القرآن کا باب نمبر 99 زیر بحث ہے۔ اس کا عنوان ہے ذکر الموت، موت کا بیان۔ اب یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں سے ہے، اور اس کے بعد پھر متفرقات کے عنوان سے ایک اور باب آیا ہے۔ اور موت کا جہاں تک تعلق ہے، زندگی کے خاتمے کا نام موت ہے، اور ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے۔ نباتاتی زندگی بھی ہے، اور حیوانی زندگی بھی ہے، اور انسانی زندگی بھی ہے، اور ملکوتی زندگی بھی ہے، اور جناتی زندگی بھی ہے، اور سب کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہیں اس روح زمین پر ہیں، ان سب کو فنا ہونا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، یہاں تک کہ جو جمادات ہیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں گے۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند، کہکشائیں، سب کو اڑا دیا جائے گا، سب کا خاتمہ ہوگا، سب کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت اسی کا نام ہے، اور ہر انسان کی ایک قیامت ہے، اس کی موت ہے۔ ہر جن کی موت ہے، اور ہر جاندار کی موت ہے۔ یہاں تک کہ ہر پودے کے اندر بھی ایک جان ہے، اس کی بھی ایک موت ہے جب وہ سوکھ جاتا ہے۔ تو جس چیز کی بھی جیسی حیات ہے، اس حیات کا ایک خاتمہ بھی ہے، اور جانداروں کی حیات کے خاتمے کے سلسلے میں جو بات معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت سے، وہ یہ کہ اس دنیاوی نظام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور پھر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ان کی جان جو ہے وہ اسی دنیا کے جو کیمیکلز ہیں، اسی زمین اور مٹی اور پانی کے ذریعے سے چیزوں کا جو وجود ہوتا ہے، بالخصوص قرآن پاک میں اس حقیقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی حیات کو پانی سے بنایا ہے، یعنی بنیادی عنصر اس کا پانی ہے۔ تو جو بھی جاندار ہیں، انہیں اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ان کا حساب ہوگا اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور آخرت میں وہ برپا کیے جائیں گے۔ یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے جو بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے جو پہلو ہیں، ان پہلوؤں اور انسانوں کی مختلف ضرورتوں کے پیش نظر بہت سی چیزوں کو وجود عطا کیا گیا ہے، وہ پیدا کی گئی ہیں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن انسان اور جن دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو پیدائش فرمائی گئی ہے، ان کو جو زندگی دی گئی ہے، اور پھر موت کے مرحلے سے بھی ان کو گزرنا ہے، تو یہ در حقیقت عبوری زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ان کو جن مرحلوں سے گزرنا ہے، وہ مرحلے حساب و کتاب کے ہیں، جزا و سزا کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اللہ کی طرف سے شریعت کی، اللہ کے قانون کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ان کو سوالات کا پرچہ دیا گیا ہے، اور جوابات مطلوب ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے،
آزمائش کے لیے ان کو وجود عطا فرمایا گیا ہے، اس لیے امتحان کا نتیجہ سامنے آنا ہے، اور جس نے جیسا کیا ہے اس کا نتیجہ اسے دیکھنا ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے، لہذا ان کو جو یہاں زندگی عطا فرمائی گئی ہے، یہ زندگی ایک محدود وقت کے لیے ہے، اور کسی کو بتایا نہیں گیا ہے کہ اس کا وقت کتنا ہے اور کب یہ وقت ختم ہوگا۔ نادر طور پر، شاذ و نادر کسی کو اللہ تعالیٰ بتا دے، اس کو پہلے سے یہ اطلاع ہو جائے کہ فلاں دن میرا انتقال ہوگا اور فلاں وقت ہوگا، تو یہ غیب کی ایک اطلاع ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے، اور انبیاء کرام کو اس طرح کی اطلاعات دے دی جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پر جو انسان ہیں اور جو جن ہیں، ان کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنی عمر ان کو ملی ہے۔ ان کی جو آزمائش ہے وہ ان کی اس زندگی میں ہے، اور کوئی بچپن میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے، کوئی پیدا ہونے کے ساتھ بھی مر جاتا ہے۔ واقعات کی بڑی عجیب عجیب شکلیں ہیں۔ موت طبعی بھی ہوتی ہے، یعنی نارمل انداز سے بھی موت آتی ہے، اور حادثاتی بھی ہوتی ہے، اور کسی کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے، نشانہ بنا کے مارا جاتا ہے۔ غرض کے مختلف طرح کی موتیں ہوتی ہیں، اور ان موتوں میں ایک موت وہ ہے جس کو شہادت کا نام دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں اس کے دشمنوں، اس کے نبی کے دشمنوں، اس کے دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دی جاتی ہے، تو اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور بعض حادثات کی شکل میں موت ہوتی ہے تو اس کو بھی معنوی اعتبار سے شہادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، کہ اگر کوئی جل کے ختم ہو جاتا ہے، ڈوب کے ختم ہو جاتا ہے، اس پر دیوار گر جاتی ہے، چھت گر جاتی ہے، اس طرح کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے اگر موت ہوتی ہے اس طرح کی حادثاتی، تو اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ دیا گیا ہے۔ یہ اصطلاحی شہادت نہیں ہے، یہ معنوی شہادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو رفع درجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کفارہ سیئات بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا خاص معاملہ ہے کہ بندے کو چھوٹی یا بڑی کیسی تکلیف کیوں نہ ہو، ہر تکلیف پر اس کے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ فضول قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اللہ کی حکمتوں سے جڑی ہوتی ہے، اور انسان کی مصلحتیں کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال موت ایک واقعہ ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہونی ہے، لیکن موت کے بعد کیا زندگی ہے یا نہیں؟ عام طور پر جو مادہ پرست ہیں، عام طور پر جو ملحد ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، کم عقل قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے اور عام جاندار وہ دریائی ہوں یا خشکی کے ہوں۔ انہوں نے انسانوں کو یہ حیثیت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ڈاروین کے نظریے کو ماننے والے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں سے بڑھتے بڑھتے انسان بندر تک پہنچا اور بندر سے پھر وہ انسان بنا، تو جو ان نظریات کے ماننے والے سنکی اور پاگل اور بیوقوف قسم کے ہیں، تو وہ تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں، ان کو تو انسان کہنا ہی غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ زندگی کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، وجود میں آ گئی، خود سے ختم ہو گئی، خود سے قصہ تمام ہو گیا۔ ان کے ہاں کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ لیکن باقی دنیا میں اکثریت اس حقیقت کو مانتی ہے کہ ہمارا رب ہے، مالک ہے، ایشور ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہے، لارڈ ہے، مختلف ناموں سے وہ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اور وہی مالک ہے، وہی حاوی ہے، موت اور حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔
اب موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کسی کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد انسان مختلف روپ اختیار کرتا ہے، کسی کی روح جو ہے وہ بلی میں داخل ہو جاتی ہے، کسی کتے میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی جیسا جس کا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی شکل ہوتی ہے، کوئی بھیڑیا بن گیا، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بے تکی سی بات ہے اور انسان کی حقارت ہے، یہ انسان کی تذلیل ہے کہ انسان جس کو اس کائنات کا نوشہ بنایا گیا اور جس کو اللہ کا وائسرائے بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، اب اس انسان کو جزا اس طرح دی جائے کہ اس کی انسانیت ہی ختم کر دی جائے، اس کو چوہا اور بلی اور کتا بنا دیا جائے۔ یہ ایک بے تکی بات ہے، لیکن بہرحال نظریات دنیا میں مختلف قسم کے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اور جو دنیا کے آسمانی مذاہب کے اندر تسلیم کی جاتی ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی موت کے بعد پھر ایک مرحلہ ہے جو برزخی مرحلہ کہلاتا ہے، یعنی درمیان کا مرحلہ ہے جو اس وقت تک ہے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی اور قیامت برپا ہوگی تو پہلے تو ہر چیز ختم کر دی جائے گی، پھر دوبارہ انسانوں کو وجود عطا کیا جائے گا، جنوں کو وجود عطا کیا جائے گا، یعنی جن کو اللہ کے قانون کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کو پھر اس دنیا میں اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، یعنی ان سے سوالات ہوں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، اور کون ہے جس سے اللہ مالک راضی ہوا اور کون ہے جس سے ناراض ہوا۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت سے نوازا جائے گا، اللہ اپنی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو درمیانی ہوں گے، اعراف کے مقام پر ان کو رکھا جائے گا، ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کی جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے، اور لیکن درمیانی مقام میں ان کو رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اندر بھی امید ہوگی اور اللہ کی طرف سے بھی رحمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ پھر ایک مرحلے کے بعد ان کو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ ایسے بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو پہلے مرحلے میں جہنم کے مستحق ہوں گے، جنہوں نے بڑے جرائم کیے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے اور وہ ہمارا معبود بھی ہے، اس لیے ان کو جو بھی سزا دی جائے گی اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ وہ وجود عطا کیا جائے گا جس وجود کے ساتھ ان کو جنت نصیب فرمائی جائے گی۔ تو بے شمار ایسے انسان ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا اور پھر احادیث میں بیان کیا گیا، پھر ان کی جو بھی تشریحات کی گئیں ان میں ان کی بڑی وضاحتیں فرمائی گئی ہیں۔ بہرحال اب تو سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو سامنے آنے والی ہے، اور انسان نے جو کچھ کیا کرایا ہے وہ سب اس کے سامنے آئے گا۔ تو لائف آفٹر ڈیتھ کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی سائنسی اعتبار سے جو تحقیقات کی گئی ہیں، ان لوگوں پر جو تجربات کیے گئے ہیں، جن پر سکرات کا عالم طاری ہوا اور پھر ان کو ایک مہلت ملی، چند منٹ کی ہو یا کچھ اور وقت کی ہو، اور ان سے پھر معلومات حاصل کی گئیں، ان کو اکٹھا کیا گیا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کی روح کا جو معاملہ ہے وہ ایک عجیب قسم کا پراسرار معاملہ ہے، اور یہ روح جو انسان کے اندر داخل کی گئی ہے عام جاندار کی روح سے مافوق ایک روح ہے۔ ایک تو انسان کے جرثومے میں جو روح ہے جو ہر کیڑے مکوڑے میں ہوتی ہے، ہر جاندار میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک علوی روح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو مقام دیا گیا ہے، اس مقام کی بنیاد پر ایک ایسی روح اس کے اندر داخل کی گئی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر تجسس ہے، اس کائنات کے
پیدا کرنے والے کا، اس کے مالک کا، معبود کا، یہ تجسس ظاہر ہے کہ دیگر جانداروں میں نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اسی روح کی بنیاد پر وہ عقل رکھتا ہے جس عقل کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ واقعات کو وہ محفوظ بھی کرتی ہے، غور بھی ان پر کرتی ہے، نتائج بھی ان سے اخذ کرتی ہے۔ اور انسان یہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور علم سے وہ اتنی ترقی کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی ابنائے جنس کو حیران کر دیتا ہے۔ اور جو ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے عقلی بنیاد پر، علمی بنیاد پر، سائنسی بنیاد پر، وہ کسی جاندار کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک نمایاں فرق تمام جانداروں میں اور انسانوں کے درمیان ظاہر ہوتا ہے، اور یہیں سے اس راز کا انکشاف ہوتا ہے کہ انسان کو جو روح عطا کی گئی ہے، یعنی جو عالم بالا کا رابطہ عطا کیا گیا ہے، جو راز اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اسی کی بنیاد پر انسان کو یہ منزلت، یہ رفعت، یہ مرتبت، یہ حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کی جو موت ہوتی ہے تو عام جانداروں کی طرح موت نہیں ہوتی ہے کہ اسی پانی اور مٹی کے جو کیمیکلز ہیں ان کے ذریعے سے اس کے جسم میں جو بیٹری وجود میں آئی اس بیٹری کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو عالم بالا سے اس کے اندر ایک کرنٹ ڈالا گیا ہے وہ جدا ہو گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ جدا ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے موت جو ہے وہ ایک طرح کا ڈسکنیکشن ہے، جو کنیکشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جسم، یہ جو سواری کی حیثیت سے تھا، یہ بیکار ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے کیونکہ مٹی سے اس کا وجود ہوا تھا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس جسم کا کوئی کام نہیں رہا تو اس کو راکھ بنا کے اڑا دیا جائے، دفنا دیا جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوئے جسم کے ساتھ معاملہ کرنے کے، جس میں ظاہر ہے کہ جو زیادہ معزز طریقہ ہے اور جس میں انسان کے مقام کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا اس میں اس کو داخل کر دیا جائے، کیونکہ جسم کو تو مٹنا ہی ہے اور مٹی اس کو کھا لے گی، اور اس کی روح جدا ہوئی تو وہ اس عالم میں منتقل ہو گئی جس عالم سے اس کا رابطہ تھا۔ اور اس روح کو اگر پاک رکھا گیا تو اس کے لیے علیین کا مقام ہے، اس کو پاک کر دیا گیا تو اس کے لیے سجین کا مقام ہے، یعنی پھر کافروں کا قید خانہ ہے جہاں اس کو منتقل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح موت ایک بڑی حقیقت کا نام ہے اور روحانی اعتبار سے وہ ایک راز ہے۔ خیر، اس باب میں جن آیات کریمہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ان کی تلاوت کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ کوئی جان بھی بغیر حکم الہی کے نہیں جاتی، وقت کے تعین کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا ہے۔ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں سے دے دیں گے، اور جو آخرت کی جزا چاہتا ہے اسے آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے اور شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن بھرپور اجر دیے جائیں گے، اور جو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، شیطان اس میں الجھا کر آخرت کھوٹی کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں بھی رہو موت سے چھٹکارا نہیں، چاہے مضبوط قلعے میں رہ رہے ہو، لوہے کے مکان میں رہو،
تم موت سے بچ نہیں سکتے، موت کا فرشتہ آئے گا اور روح تمہاری لے جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرستادے، ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش کہ ان ظالموں اور ہذیان بکنے والوں کا انجام آپ اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے اور موت کے فرشتے ہاتھ پھیلائے کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں۔ آج تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں حق کے خلاف بکواس بکنے پر اور یہ کہ تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کے مظاہرے کرتے تھے، رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے زوال کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کی مدت مقررہ آ جاتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کی ایک مدت بھی متعین ہے، جب وہ مدت پوری ہوتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر تمہیں اس زندگی کے بعد موت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 15 ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ان منکروں میں سے کسی کی موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے مالک مجھے واپسی کا موقع دے دیجئے تاکہ میں اس دنیا میں جس کو چھوڑ رہا ہوں اچھے عمل کروں۔ فرمایا گیا ہرگز نہیں، بس وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کے آگے برزخی زندگی ہے، یعنی وہ درمیانی مرحلہ ہے قیامت اور اس زندگی کے درمیان، موت کے بعد اٹھائے جانے تک وہ اس برزخی زندگی میں یعنی درمیانی مرحلے میں رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 ہے اور 100، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت آنا ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 5 ہے، كل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف واپس آنا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا جو تمہاری موت کا ذمہ دار ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 ہے، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا۔
کہہ دیجئے کہ تم موت سے اور قتل سے فرار اختیار کرو گے تو یہ فرار تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور پھر تھوڑے ہی دن مزے کرو گے، پھر ذلت کے ساتھ پکڑے جاؤ گے اور عذاب میں گھیرے جاؤ گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 16 ہے۔ انک میتون وانہم میتون، موت آپ کو بھی آنی ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کی موت اس وقت مقدر نہیں ہوتی ان کی روحوں کو نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے ان کو روک لیتا ہے، اور دیگر ارواح کو ایک متعین مدت کے لیے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں قوت بصارت اور قوت سماعت اور قوت شامہ وغیرہ کے وقتی طور پر معطل ہو جانے کا یہی راز ہے کہ جسم سے روح جدا ہوتی ہے لیکن رب قائم رہتا ہے، جس سے دوران خون اور دیگر آثار زندگی قائم رہتے ہیں، اور موت جب واقع ہوتی تو یہ رب بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل کنیکشن ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نیند کی حالت میں انسان کے احساسات متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ روح اس وقت بھی جسم سے جدا ہوتی ہے لیکن اس کا کنیکشن قائم رہتا ہے۔ تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت نمبر 42 ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر ایسے مجرموں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں پیٹھوں پر تماچے ماریں گے۔ جو مجرم ہے جس وقت ان کی موت ہوتی ہے اس وقت بھی ان پر ایک عذاب سا گزرتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کے سکرات امر واقعہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ اے انسان، اسی انجام سے تو بچنا چاہتا تھا لیکن موت برحق ہے، وہ آ کر رہتی ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت کا ایک منصوبہ بند نظام بنایا ہے اور ہماری قدرت سے اس میں کوئی آگے نکل نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتا کہ ہم تمہارے جیسے دوسروں کو پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں اٹھا کھڑا کر دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کب ہم تمہاری جان لے لیں گے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو وراثت مل جائے گی، اور اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، قومیں اٹھتی رہیں گی اور دوسری قومیں آتی رہیں گی۔ یہ ایک نظام ہے جو چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آ کر رہنی ہے، اور پھر تمہیں عالم الغیب والشہادہ، ہر ظاہر اور باطن کے جاننے والے رب کے حضور حاضر کیا جائے گا، اور وہ تمہارے کاموں کا کچا چٹھا تم کو بتا دے گا۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز کسی شخص کو اس کی مدت پوری ہو جانے کے بعد مہلت نہیں دے گا، اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خوب خبر ہے۔
یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اللہ ایک طے شدہ مدت تک مہلت دے گا، کیونکہ جب اللہ کا طے کردہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 4 ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں لگ جائیں اور اس سے مغفرت کے طلبگار رہیں، بے شک وہ بہت عنایت فرمانے والا اور توجہ فرمانے والا ہے۔ یہ سورۃ النصر کی آیات ہیں 1، 2، 3، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کے پورے ہونے کا یہاں مجدہ سنایا جا رہا ہے، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کام کی تکمیل پر شکر اور استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی اپنے کام کو مکمل کر چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ فرمایا گیا کہ اب آپ اللہ کے گیت گاتے رہیے اور اللہ کی تعریف کیجئے اور اس کی تسبیح و تحمید کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیے اور استغفار کرتے رہیے کہ جو کام آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اور ہر امتی کو بھی یہی تلقین ہے کہ اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جب کام مکمل کر لے تو استغفار کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اب فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کام ہوا وہ میرے زور بازو سے ہو گیا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا جو بھی اچھا کام ہوا، اور اگر کوئی غلط کام ہوا تو وہ میری کوتاہی سے ہوا اور شیطان کے غلبے سے ہوا، تو اس کے سلسلے میں مغفرت اللہ سے طلب کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اس باب کے سلسلے کی آخری آیات ہیں جو یہاں بیان کی گئی، اور اس طرح موت کا بیان ختم ہوا، یعنی جو باب اس عنوان سے تھا وہ پورا کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو آخری باب ہے اس کتاب کا وہ متفرق سلسلے کا ہے، المتفرقات، متفرق باتیں، یہ اس کا عنوان ہے، اور یہ باب نمبر 100 ہے جس میں چند آیات پیش کی گئی ہیں، اور ان آیات کے ساتھ ہی پھر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ کتاب ماشاءاللہ مکمل ہوتی ہے۔ ایک طویل عرصے تک اس کتاب کے دروس چلتے رہے۔ اس سے پہلے انتخاب تفاسیر، آخری وحی کے دروس پیش کیے گئے اور انتخاب تفاسیر کے دروس پیش کیے گئے۔ 6 جلدوں کی جو کتاب تھی اس کو بھی مکمل کیا گیا، اور اب یہ 2 جلدوں کی جو کتاب تھی اس کی تکمیل ماشاءاللہ اس آخری باب سے ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر 2 جلدوں میں قرآن کی ترتیب نزولی کے عنوان سے جو کتاب مرتب کی گئی ہے کہ نزول کی ترتیب کیا تھی، اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا درس شروع ہوگا، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا درس چلتا رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے آخری وحی کا درس بھی ہو چکا ہے، انتخاب تفاسیر کا بھی ہو چکا ہے، اور اب یہ تبیب القرآن کا جو درس کا سلسلہ تھا وہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کتاب جو تیار کی گئی، اور وہ بالکل نادر کتاب ہے، کیونکہ ادھر قریب کے عرصے میں کہیں پر بھی ترتیب نزولی کا کوئی مجموعہ مرتب نہیں کیا گیا۔ پیچھے علماء کرام نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی آیات کو مرتب بھی کیا اور تفسیر بھی کی، لیکن صدیوں سے کوئی کام اس موضوع پر نہیں کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارے ادارے کی طرف سے وہ کام کیا گیا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کو مرتب کر کے پیش کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا درس بھی دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ کس کس موقع پر کون کون سی آیات اترتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔